اس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، حضور کی ذات پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی یوں عرض کرو جیسا سلام پیش کرنے کا حق ہے۔ حکم قرآنی کی روح سے درود شریف وہ پڑھا جائے جس میں درود بھی ہو اور یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو مفہوماً سنائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ درود اور سلام بھی ہو اور پھر یہ حضور پر بھی ہو اور حضور کی آل پر بھی ہو۔ تو ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلی نشست میں جو ہم زور سے قبل تھی، جو بھی حضرات وہاں تھے، تو وہ حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بالخصوص حضرت مظلوم کربلا کے حوالے سے چند باتیں ذکر ہوئیں۔ مزید یہاں پر ضرورت ہمارے دور کے اندر سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم جن پاک ذاتوں کو مانتے ہیں ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں ان کو وارد کریں۔ بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کمیوں کوتاہیوں کا ایک طوفان ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اخلاقی طور پہ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ضبط نہیں رہا، صبر اور تحمل نہیں رہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے۔ جی چاہے تو وہ چائے کی دکان پر بیٹھے آپس میں تلخی ہوئی، بس نکل آئی بندوقیں، چھریاں، کہاڑیاں، جو اٹھایا۔ تو یہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں، ان معاشرے کی برائیوں کا حل یہ ہے کہ ہم آل و اصحاب سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت میں گم ہو جائیں اور ان کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی پر عملی طور پر نافذ کریں۔ سید سجاد حضور پر نور امام زین العابدین پاک شاہد ہیں کربلا کے، ہاں جی، جنہوں نے، اور بلکہ بعض اہل محبت تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام عرش مقام نے غازی عباس کی شہادت کا دکھ دیکھا ہے، اون و محمد کی شہادتوں کا رنج سہا ہے، اپنے شہزادوں کی شہادت کا غم سہا ہے، اور اپنی ہمشیرہ معظمہ کے شہزادے اور اپنے والد کی طرف سے جو بھائی لگتے ہیں ان کی شہادتوں کا امام نے رنج اٹھایا ہے، اور اپنے وفاداروں رفقاء کی شہادتوں کا۔ لیکن کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے امام زین العابدین کا غم حضرت امام کے دکھ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید سجاد امام زین العابدین وہ ہیں کہ جنہوں نے باقیوں کی شہادتوں کے ساتھ حضرت امام کی شہادت کا رنج بھی اٹھایا ہے۔ تو سید سجاد امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آل بیت سے محبت کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں اور ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت والوں کی نشانی یہ وہی سید سجاد ہیں، حضرت امام زین العابدین حسینی سادات کے جو مڈ اور آقا و پیشوا ہیں کہ کربلا کے بعد حضور امام عرش مقام کی اولاد پاک سید سجاد امام زین العابدین سے چلی ہے۔ انہی کا وہ ارشاد ہے جو امام سخاوی نے قول البدیع میں لکھا کہ آل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین پاک نے فرمایا۔ کس کی نشانی ہے؟ آل سنت۔ تو پھر وہ امام کن کے ہیں؟ آل سنت۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ وہ امام کن کے ہیں؟ آل سنت۔ اور خود سید حضرت امام عرش مقام سید الشہداء حضور پر نور حضرت امام عالی مرتبت سرکار امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے 10 محرم کو ایک خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ۔ طویل سے مراد یہ نہیں جیسے ہم گھنٹے گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں،
لیکن وہ بقیہ خطبات سے کچھ طویل ہے، اور اس کے اندر حضرت امام پاک نے جو فرمایا ہے ایسا خطاب ہے، بس یہی ہے کہ پتھروں سے اگر آپ کرتے تو پتھروں کے دل پگھل جاتے ہیں، لیکن بعض یزیدیوں سے ہو رہی تھی جن کے سینوں میں دل نہیں تھے، ہاں جی، جو بدتر ہیں جانوروں سے بھی۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد جو پہلی بات فرمائی وہ یہ تھی، لوگوں جلدی نہ کرو۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جی، دیکھیں مثال دے کر یہ میں کہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، ٹھیک ہے، تقریر کرنے کے لیے، اور آپ میں جب آ جاؤں تو آپ میری بات ہی نہ سنیں اور آپ کرسیوں پر ان بچوں کو بٹھا دیں، تو مجھے کتنا دکھ لگے گا کہ دعوت بھی دی، بلایا بھی، اور اب میں آ گیا ہوں تو کوئی سیاندہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں، میں مثال کے طور پہ حضرت ماشاءاللہ بہترین قاری قرآن ہمارے، تو مثلا حضرت مجھے جان دے میں ان کو جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ مجھے نہ پہچانتے ہوں میں ان کو نہ پہچانتا ہوں۔ حضرت امام ساریاں خطاں والے نو جانتے سن۔ شاہ صاحب قبلہ اس تو بڑا بھی اور دکھ کیڑا ہونا ہے کہ خط لکھن والے ہی سامنے کھلوتے ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو کوئی فرضی قصہ نہیں سنا رہا، یہ تمام معتبر کتابوں میں بات موجود ہے، بلکہ حضرت امام پاک نے تو نام لیے، اے شبعت بن ربعی، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تو خط نہیں لکھیا اور تو خط نہیں سی بھیجیا، لیکن ان بے ضمیروں نے کہا جی ایسا کوئی خط نہیں لکھیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو امام کا 10 محرم کا خطاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں لوگوں جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اور آپ نے انتہائی توجہ رکھنی ہے، میرے جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں بڑی توجہ کیجئے گا، لوگوں جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، سبحان اللہ، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ پھر آپ نے اپنا تعارف کرایا، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جنگوں کے اندر جب کوئی میدان میں اترتا ہے دونوں طرف سے، تو یہ پرانا رواج تھا کہ وہ رجزیہ فخریہ اشعار پڑھتے ہیں کہ میں فلانا جی فلانے دا پتر ہاں، مجھ میں یہ کمال ہے یہ کمال ہے، یہ فخریہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، جس طرح مرحب نے مولا علی کے سامنے پڑھے تھے کہ میں بڑا دلیر ہاں، میں بڑا بہادر ہاں، میرا نشانہ خطا نہیں جاندا، میں نیزہ سینے چ پرو کے چک کے تھلے سٹدا تے ہڈیاں ٹوٹ جاندیاں، دلاور میرا نام سن کے کانپ جاتے ہیں، پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ تو مولا علی نے سارا سن کر فرمایا تھا سونو مرحب، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ تو جنگوں میں جس نے بھی اپنا تعارف کرانا ہے وہ اپنا نام لیتا ہے اور اپنے باپ کا، یہ ذرا نکتہ سمجھنا ہے، کس کا نام لیتے ہیں جی؟ اپنا اور اپنے، یعنی میرا نام یہ ہے اور میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ امام پاک نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں اور میں بطول زہرا کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ یہ کوئی بھی بات، یعنی یہاں کیا خطابت، انداز خطابت کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو نذرانہ عقیدت ہے، یہ ان پاکوں کی باتیں کوئی چسکے مسکے اور گرماہٹ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمیں اپنے زنگ شدہ ایمان کو ان کی فنشنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام نے یہ جو جملے فرمائے مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں اور میں بطول زہرا کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ نے دونوں طرف کا تعارف کرا دیا، والد کا بھی والدہ کا بھی۔ یہ تعارف کیوں کروایا
اس لیے کہ اگر نامے اور نسبت حیدر سے بغض ہو تو پھر دوسری طرف تو رسول اللہ کی بیٹی ہے جو میری ماں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تم نے پڑھا ہے انہی کی شہزادی، اور شہزادی بھی وہ ہیں جن کے لیے فرمایا کہ بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو آپ نے دونوں تعارف کرائے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ آکھے کہ اسی پلیکھے وچ رہ گئے کہ سانو پتہ نہیں لگیا. آئی سمجھ؟ ابھی میں وہاں جو تقریر کر کے آیا ہوں، یہ حضرت شاہ صاحب قبلہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، شاہ صاحب آئیں، ہم بیٹھے نہیں رہ سکتے. سمجھ آئیے کتنی پیڑھی ہے وہ کربلا کے سفر سے ان کے گھرانوں کی. تو آج بھی یہ احساس ہے کہ اس گھر کا شہزادہ آیا ہے، کھڑے بھی ہونا ہے، ہاتھ بھی. میرے دادا مرشد حضور سرکار سیدنا محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک سید صاحب آپ کے مرید تھے. تو وہ چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر آئے اپنے، تو وہ خود محدث اعظم سے سلام لے کر نا، تو شاہ جی اپنے چھوٹے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا سلام کرو حضرت صاحب کو. تو حضور محدث اعظم نے فرمایا شاہ جی یہ ہم کو کیوں سلام کریں گے، ہم ان کو سلام کریں گے. بھائی صاحب یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ سید زادہ ہے، ہم سلام کریں گے. آئی سمجھ کہ کوئی نہیں آئی؟ سمجھائی یہ بات کی؟ تو میرے بھائیوں یہی بات، یہی ادب. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بریلوی 14ویں صدی کا مجدد ہے، نواب بھی ہے، کوئی روٹیاں منگنا والا للی فقیر نہیں. ٹھیک ہے، 1000 کے قریب کتابوں کا رائٹر ہے، 150 علوم میں ماہر ہے. اور بڑے بڑے پیر مولوی نے پہلے احمد رضا دا نام لیندے نے، جدوں 4 بندے کٹھے ہو جاندے سڑا لگدا ہی کچھ نہیں. سمجھائیے نا، کمال ہوگی یہ تواڈے والی بھی. اینا بھی بندے نو لون کھا کے مکرنا نہیں چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ ہم احمد رضا کو نبی رسول تو نہیں مانتے، پر حضور کی ناموس کی جو سرحد ہے اس کا پہرے دار ہے امام احمد. سمجھائیے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، وہ گھر کا نا تعمیری کام تھا تو لوگ آتے جاتے تھے، تو نابالغ بچے کی ضرورت تھی جو گھر زنان خانے میں جا سکے، پردے داری کا بھی لحاظ ہے نا. تو ایک بچے کو نوکر رکھ لیا. اعلیٰ حضرت نے جب اس دیکھا ہے تو اعلیٰ حضرت تو آل رسول دی ہونج خوشبو آ جاندی سی. آپ کو پتہ چل گیا کہ جو بچہ ہمارے ہاں گل سے ملازم رکھا گیا وہ سید ہے. تو امام احمد رضا نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا شاہ جی آپ تشریف رکھیں، آپ نوکر نہیں، نوکر تھے اسی دوڑے ہیں. دیکھیں بھائی صاحب، حضرت شاہ صاحب کا آستانہ ہے، معروف ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ان کی تعظیم و احترام کروں، ممکن ہے میں مجمع کو لبھانے کے لیے کر رہا ہوں، سمجھ رہا میری بات. لیکن وہ 14ویں صدی کا مجدد گھر بیٹھے کم عمر شہزادے کو کہ جن کے گھر کا نہیں پتا، کو گدی پر بیٹھا ہوا ان کا والد نہیں ہے، لیکن امام احمد رضا نے یہ سمجھایا ہے کہ گڈیاں تے کپڑیاں تے کوٹھیاں دی وجہ تو آل رسول دا ادب نہیں، خون رسول کی وجہ سے آل رسول کا. تو شہزادہ حضور آپ تشریف رکھیں. جو طے ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، پہلے لفظ تھا تنخواہ، ٹھیک ہے، کا جو کل انہوں نے طے کیا ہے نا وہ نذرانہ ہر ماہ پیش ہوگا. یہ آپ کا گھر ہے. میں آپ سے بارے دیگر کہتا ہوں، یہ کہنا سوکھا نہیں ہے.
جنی دیر تکر مائی دل وچ نہ وسے اس کے بغیر یہ محبت اور یہ پیار، یہ محبت اور جو پیار ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھ آئی یہ بات کی کہ شہزادہ حضور آپ تشریف رکھیں، یہ آپ کا گھر ہے اور جو طے ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش ہوگا، لیکن آپ ہمارا کام کوئی نہیں کریں گے، آپ کام کوئی نہیں کریں گے، آپ کام کوئی نہیں کریں گے۔ مزدور اور مزدوری کی کیفیت میں آئے تو وہ لفظ مزدوری اور پوزیشن نہیں دیکھتے، نسبت رسولی کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات مظلوم کربلا فرما رہے ہیں، کربلا میں لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ حضرت پیر سیال نبر اللہ مرقدہ، وہ آستانہ ایسا ہے جڑے آخ دے نہیں کر دے بھی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو کوئی سید صاحب مہمان آئے تھے، نماز کا وقت ہوا تو پیر سیال نبر اللہ مرقدہ نے کہا جی سید صاحب نماز پڑھائیں۔ سید صاحب کوڑوں واجب چھوٹ گیا، نماز کی چھوٹ گیا، اور جب نماز میں واجب چھوٹے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدہ سہو نہ ہو، سلام پھیر دیا جائے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اسے لوٹانا چاہیے۔ ہن نماز تو بعد جناب جدوں سلام پھر گیا تو دعا شعا بھی ہو گئی، فصل بھی ہو گئی، فاصلہ بھی ہو گیا۔ ہن او دا اعادہ ہی بنتا ہے، وہ جے پوری جماعت دا ہے تو جماعت نال بھی دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، کلیاں تے کلیاں بھی۔ اور میں تو چشتی صاحب دے کے کی مسئلے سمجھاواں، سمجھ آئیے۔ عرض یہ ہے کہ یہ ضرور اس طرح کریں گے۔ مریدوں نے ان پیر سیال نو آکھیا جی ان کی کرنا ہے، خواجہ صاحب نہ سر جھکا کے فرمایا ابے وہ میں کوئی لفظ سوچن دیو، میں سید نو آکھنا کینجے۔ ہاں جی جناب یہ بات ہے۔ ہن یہی آکھنا بھی تہاڈے کولوں بھلیکھا ہو گیا، غلطی لگ گئی، وہ آندے اے بھی بے ادبی ہے، اے میں نہیں آکھ سکتا، مینوں کوئی لفظ سوچن دیو۔ سوچ لے، جدو سوچے تو فرمایا اٹھو، دیو میاں 100 روپیہ کتنے رکھے دے وچ، تو میں طریقہ دس۔ آپ نے غالباً اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا تے 100 روپے دا نوٹ لیا پیر سیال نے تے اے دو آتا چراک کے نا تو سید صاحب نے آکھے حضور اے نظر قبول کرو، تے میں بھی یہ آنا ہے تے سارے بھی یہ آندے کہ نماز تسی بڑی سونی پڑھائی ہے، ایک باری اور پڑھا۔ کیوں جناب؟ یہ صدیوں بعد خون رسول کا ادب ہے، صدیوں بعد۔ انہوں نے کہا شاہ جی اے نظر قبول کرو، میں بھی یہی آنا دیا، میرے سارے محب بھی فقیر درویش اے بھی آنے کہ مزہ بڑا آیا ہے، اے شاہ ماں پیچھے نماز پڑھن دا لطف بڑا آیا، ایک باری اور پڑھا دے۔ اے صدیاں بعد اے ادب بندا ہے۔ جدن امام آپ فرمایا لوگو مینوں پہچانو میں کون، مینوں پہچانو میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ شرع مطالعہ دے معاملے مجدد ہے نا، نکی موٹی ڈیوٹی بھی نہیں نا، مجدد دی ڈیوٹی بہت تگڑی ہوندی ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ کسے نو بھی خلاف شرع کام کر دیاں ویکھ دے نا تو انہوں سخت تنبیہ ہوندی سی، جو حق بنتا ہے، رہتی روتی گل کوئی نہیں، سمجھ آ گئی۔ سونا پہننا مرد نو حرام ہے، عورتاں نو جائز ہے۔ ہن سید زادہ بھی تے سید زادہ بھی اعلیٰ حضرت دے پیر خانے چوں ہوندے نا جی، چاچے تایاں تو اگے اولاداں، ایک صاحبزادے امام احمد رضا دا جڑا پیر خانہ ہے ساڈا بھی وہی بندا اعلیٰ حضرت تو اگے،
حضور پر نور خاتم الاکابرین سرکار سیدنا شاہ آل رسول مارہروی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہاں دا کر کے ساڑے شجرے دا آل حضرت دا لکھیا شعر ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. ٹھیک ہے، تو کی دانو عرض کردہ سی اے آپ اوتھے مرید سن حضور پر نور سرکار شاہ آل رسول حسینی صداتے، اور انہاں دی پیڑھی وچوں شہزادگان کتب ہوئے نے وقت دے کتب، جنہاں وچوں حضور پر نور سرکار سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض، اے شاہ ابو الحسین احمد نوری نے. ٹھیک ہے، عموماً ساڑھے ویسے حضرات یہ سمجھ دیں کہ تو مراد حضور دی ذات ہے علیہ السلام. اصل اعلیٰ حضرت سن پیر خانے گئے ہوئے تے آپ نے اے حضرت ابو الحسین شاہ احمد نوری کو حاضری کی تھی نا، تو اتھے آپ نے ایک نشست وچ ایک قصیدہ نور لکھیا ہے، اے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، تیری نسل باغ میں ہے تو ہے عین نور تیرا. اس دن لکھیا ایک نشست. ہاں جی، اتنے سارا نزول والا کھیڑ ہے نا جی، جڑا قلب تے نازل ہوندا ہے عاشقاں دے. تو پھر چونکہ حاضری حضرت ابو الحسین احمد نوری دی جناب وچ سی، اس کر کے اعلیٰ حضرت نے آخر چ لکھیا اے رضا. ہن دیکھو نا قصیدہ نور بھی شاہ جی لکھیا تو انہاں کا نسبت پھر پیران کرنی ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ. اور شامیوں ہی طرز دے نال کلام پڑھیا گیا شاہ ابو الحسین احمد نوری پاک دی موجودگی چ. تے جدوں اے مقطع پڑھیا نا جی، اعلیٰ حضرت اٹھے اور آپ نے اٹھ کے اپنا سر سرکار شاہ ابو الحسین احمد نوری دی گود چ رکھ دیتا جدوں اے مقطع پڑھیا گیا. ساڑھے تو رضوی کلان والے بھی چاہیے کو 5-5 سال دا کورس کرن کو اعلیٰ حضرت نو بھی تے جانن نا. ساڑھے ہاں جان دے جون دے کوئی نہیں، رولا گتی کھلوتے. بات کہاں سے کہاں پہنچی، ہاں سونا پہنے ہوئے آئے اس پیر خانے سے. ہوندا اوتھے کو پاویں نواب تے پاویں کوئی بڑا بابے ہونا انہوں سیدھا کر دینا سی کہ لا انگوٹھیاں، تین نہیں پتہ ہے حرام ہے، تو سونا کیوں پایا ہے. ہوں اچھی اگے سید ہے. ہائے 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 اچھا میں دھیانا آپ کو اگے لنگ ہی کوئی نہیں ہونا ہے تو آپ اتنے کھلو گئے ہوں. ہاں جی، لیکن گل تو میں غیران دی کوئی نہیں کرتا پیا، سمجھائی. وہ اب جناب سیدزادے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، خود اعلیٰ حضرت تھال اٹھا کے لائے کھانے کا. کاش آپ اس اہمیت کو سمجھیں. خود تھال لے کر آئے، اور تھال لے کر آئے تو اب ہاتھ بھی خود دلانے ہیں. جب ہاتھ دلانے لگے تو کہا شہزادہ حضور ایک عرض کرنی ہے. انہوں نے کہا جی فرمائیے. یہ انگوٹھیاں مجھے دے دیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ انگوٹھیاں مجھے، ان کے لیے تو چاہ والی بات تھی کہ ساڈے دادے آل رسول دا خلیفہ ہے، کہ جس دادے اے آکھیا ہے کہ رب پوچھنا ہے کہ آل رسول تو کی لے آئے تو میں آکھے گا مولا میں احمد رضا لے آئے. ٹھیک ہے، تو حضرت وہ شہزادہ حضور نے جناب فٹافٹ لائیں انگوٹھیاں اعلیٰ حضرت سام لیا. وہ مختلف علاقوں میں وزٹ کرتے ہوئے جب واپس پہنچے نا مارہرہ شریف، تو گھر سے بی بی پاک نے فرمایا کہ بریلی والے بڑے حضرت کا پارسل آیا ہوا ہے آپ کے نام. بڑے مولانا کا پارسل آیا ہے. انہوں نے کہا لائیں. جب کھولا تو وہ انگوٹھیاں بھی، مزید 7 زنانہ زیور
اور ساتھ اعلیٰ حضرت کا خط کا شہزادہ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو سونا پہننا منع کیا ہے، لہذا یہ حرام ہے، آپ نہ پہنا کریں۔ آپ کی عطا کردہ انگوٹھیاں اور کچھ مزید نذرانہ سونے کا میں گھر کی پاک بیبیوں کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ ان کو پہنا دیں۔ ایسی بابے احمد رضا نو ایویں امام نہیں آندے۔ ہاں جی بھائی جی اتنے رک گئے، شاہ جی اتنے شام ہو جانی ہے، ہاں یہ کوئی مضمون بس۔ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں بطول زہرا کا جگر پارا ہوں جو رسول اللہ کی شہزادی ہیں۔ لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مل گیا 10 محرم کا پیغام، ملا کہ نہیں ملا؟ پہلا کہ ہمیں پہچانو، اور دوسرا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ماننے والوں کو کیا چاہیے؟ بولے ماننے والوں کو کیا چاہیے؟ جھوٹ نہ بولے، ہم کریں نا نیت، اللہ ان کے صدقے ہمیں بچا لے۔ لین دین کا معاملہ یار کی لین دین، آپ 200 ہون تکر لکھاں آئے تے ٹور گئے، ہے کول کوئی شاید تے بوری بھی پری ہوئے نوٹا نہ جدن اگلا نے سانک بلے شاہ پتا تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہاتھ بازاں، اگلا تو روڑ کے او مارنا تے ادو سچ کے ساتھ رہا جائے، سچ بولا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب کہتے ہیں جی ہاسا ہی تاند ہے جو جھوٹ بولی ہے، لیکن اگر حسینی ہے تو پھر جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، سچ کے ساتھ وابستہ رکھے۔ لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھ سے اور میرے بھائی حسن کریم سے ہمارے نانا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مجھ سے امام حسن پاک سے حضور پر نور نے فرمایا تھا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اچھا اہل سنت نو چاہی کوئی نہیں چھڑیا، وہ مینوں ویکھدے پے نے کی آندا پیا تہاڈا نام لیا ہے، تہاڈا کدی گھر بھی آ جایا کرو۔ باہر ہی لوکاں دے گھر دیکھ کے تے ٹیلاں گندے رہندے ہو کہ فلانے نے اے کر لیا آ کر لیا، کدے گھر بھی چھاتی پا لیا کرو۔ تانوں نہیں پتا میں تانوں کی گل کہی ہے؟ فلاں فلانے نو ماندا ہے، فلاں فلانے نو ماندا ہے، تے جنہاں نو کوئی بھی ماندا ہے او جنہاں نو منیا جاندا ہے او کربلا چاہندے نے کہ اسی سنیاں دی اکھ دی ٹھنڈ آ۔ اے حدیث سنائیے بھائی صاحب، آج دا فیس بک دا میں کو ٹوٹا نہ پڑھ کے آیا، یہ 10 محرم دا خطاب ہے۔ اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تیجی وری آکھن لگا ہے، فرمایا جانے جہاں نے دونوں شہزادوں سے، او تسی جنتی جوانہ دے سردار بھی ہو کہ اہل سنت دی آنکھاں دی ٹھنڈ بھی ہو۔ تے کنی ٹھنڈ ہو اے ہونے تانو امام اہل سنت دے میں 2 واقعے سنا دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اہل سنت ہے ہی وہ جو اہل بیت کا ہے، جو اب مجھے اب تو جناب وقت ایسا آ گیا کہ کیسا وقت ہے، شکر ہے بڑی دیر ہو گئی، لیکن اب میں سست اتنا ہو چکا ہوں کہ مجھے کتابیں ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، لیکن ہے یہ میری پڑھی ہوئی بات، ابس نہیں ہے انشاءاللہ، کہ حضرت امیر خسرو کے ایک شعر کو پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دیش میں
تو کنڈی جال ڈال کر ندی اور دریاؤں سے جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں نا، وہ مچھلی بھی سنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا سمجھ؟ اس لیے ہمیشہ آل رسول کو آنکھوں کی ٹھنڈک رکھنا، ہمیشہ آل رسول کو دلوں کا بادشاہ رکھنا، ہمیشہ آل اطہار کے پیار سے اپنے سینوں کو منور و کشادہ رکھنا، یہ نجات کی سند ہے، یہ بخشش کا اعلان ہے، یہ رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ آگی سمجھ؟ تو دو باتیں تو ہمیں یہ مل گئیں، اور فرمان میں آپ کو سنا رہا تھا حضرت سید سجاد کا کہ ساڈے نال پیار کرنے والوں دی نشانی یہ ہے کہ انہاں دے رنگ پیلے تے بول سکے۔ رنگ پیلے کیوں ہوندے نے؟ انہاں دا مطلب یہ ہے کہ انہاں نوں یرکان ہویا ہوندا ہے۔ بولے رنگ پیلے کنہاں دے ہوندے نے؟ او بابے سادی نے آکھیا ہے آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ انہاں 6 نشانیاں دسیاں عاشقاں دیاں۔ کنہاں دیاں نشانیاں؟ کنہاں دیاں؟ کنیاں؟ کہ جیڑا میں مصرع پڑھیا دے 3 نے، تو میں تو میاں وہ ایک فرمان تے رہنا، اپنے کون ٹائم کوئی نہیں، وہ ٹر گئے تو ٹر گئے، لیکن نہیں۔ آہ زردو آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ ہن سید سجاد ارشاد نو ویکھو، ساڈے اہل بیت نال پیار کرنے والوں دی نشانی یہ ہے انہاں دے رنگ پیلے ہوندے۔ سمجھ گئے؟ فکر دنیا میں نہیں، دنیا کے غموں ٹینشنوں تفکرات 2 کے 4 4 کے 8 اے بھی لے لیے او بھی لے لیے، اے ہن کنج ہونا ہے او ہن کنج، ان کا کوئی فکرہ نہیں۔ جدوں پیار ہی ساڈے نال ہو گیا، جدوں پیار ہی ساڈے نال ہو گیا، ایک چیز تو دوسری کی شے فرمائی، فرمایا کہ ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ اے امام پاک دا فرمان ابو نعیم اصفہانی نے الیت الاولیاء چ لکھیا ہے، میں تمہیں سناندا پیا۔ ہونٹ ان کے خشک ہوتے ہیں، کس چیز سے؟ کوئی شوگر کا عارضہ ان کو ہوتا ہے؟ محبان اہل بیت کو نہیں، وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ اپا جناب وہ گل اپنے کو ہے ہی نہیں، جتے تسی چھت نہ لگ لگ کے سبحان اللہ کو تسی ہن پرانے عادی ہوئے ہو، نہ آکھیا بھی مولوی آکھیا بھی تسی بس تانوں لوڑ ہی کوئی نہیں، آج تسی محفل چاہ گئے ہو جنتی ہو گئے، لا آج دا پیغام سنیا ہے پھس گئے ہو۔ جے جان سکو تے جانو میں تانوں کی آکھیا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ سید فرمایا لوگوں آخری دیہاڑے فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، کی فرمایا؟ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے رنگ پیلے اور ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ خشک کس چیز سے ہوتے ہیں؟ روزے سے۔ یہ رمضان شریف جو گزرا بڑی مہربانی مالک نے فرمائی بہت، لیکن اس سے پچھلا گرمیاں تھیں، زیادہ تھی، تو ہم شروع میں کئی بندے سوچ کے کہتے گرمیاں آ رہی ہیں رکھ نہیں ہونے۔ ہاں اب سنا، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی نشانی سید سجاد کے دادا ہمارے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، علی کو، مولا علی خود فرما رہے، علی کو گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ علی کو تیسری بار کہہ رہا ہوں، ہن دیکھا نا مولا علی دی پسند کی گل آئی تو تسی چپ شاہ ہو گئے، آئی نا سمجھ؟ علی کو گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ، علی کو گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ اور پوتا کیا فرما رہا ہے سید سجاد؟ ساڈے اہل بیت نال پیار کرنے والوں دی نشانی یہ ہے کہ ہونٹ انہاں دے سکے تے رنگ پیلے۔
اللہ کرے یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اللہ کرے یہ ابن کثیر نے ایک بات لکھی البدایہ میں، راوی کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں میں عید والے دن مولا علی کے پاس گیا، مولا علی میں آخیا بھی ہوں امیر المومنین کو جاندے پہ کہ روٹی چوکھی ہوئے گی، تو مولا علی میرے کے خربوزہ رکھتا، عید والے دن بھی تمہیں کھال ہے، وہ کہتے میں پھاڑی تے لے لئی خربوزے دی، تو میں کیا امیر المومنین اینا اللہ مال دیتا ہے، بیت المال پریا پیا ہے، تو عید والے دن بھی یہ خربوزہ ہی چلتا پیا ہے، کو باقی کم آپ فرمایا وہ مال علی دا تے نہیں جیڑا اوتھے پیا ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ چیزیں اپنانے کی ضرورت ہے ہم سب کو، کہ ہم کسی کے مال میں خیانت نہ کریں۔ او یار مانی اسی صحابہ اہل بیت تے ولیاں دے ہوئیے، خدا نہ خاصہ یتیمہ دا حق کھا جائیے، تو مانی تے نہ ہوئے، پھر تے زبانی دعویٰ ہے، حقیقت عاشق نو منہ نہیں بولنا پہندا، او دے عمل دس دین کہ ایک کسے رولے چ پھنس گیا، آئی سمجھ، ایک کسے رولے چ پھنس گیا۔ ہن طریقہ ویکھو حضرت امامین کریمین دا، میں یہی مڑ تو تہاڈے نال ہن تک جنی گل ہوئی یہی دسیا، سانو اج انہاں دی سیرت دی اپناون دی لوڑ، دوویں شہزادے ہجے اٹھ دی ہوئی عمر ہے، انہاں نے ایک بابے نو ویکھیا وضو کردا پیا ہے، تے او دے کولوں سنتاں چھٹ گئیاں وضو دیاں، اچھا ہن امامین کریمین چاون تے او فرما دین کہ بابا دھیان نال وضو کر، بڈھا ہو گیا ہے تینوں وضو دا ہی نہیں پتا، تے جے او انج کہہ بھی دین تے اگیوں کوئی اوکھا بولن والا نہیں، او بھائی جی امام حسن پاک سرکار دے قدمہ پاکاں نو مٹی لگ گئی، حضرت ابو ہریرہ بڑھڑی عمر ہے، محدث صحابی ہے، حضور دے نیڑے ہے، سب تو زیادہ حدیثاں کوڑ کی تھیاں، انہوں نے حضرت امام حسن نو چکیا اپنے کپڑے دے نال پیراں دی مٹی صاف کرن لگ گئے، امام حسن پاک پیر پیچھے نو کھچیا، چاچا اینج نہ کر، انہاں کہا شہزادے ہو تسی ہن اینج نہ کرو، جے پیر کھچو گے بھی تو میں آئندہ بھی اینج ہی کرنا ہے، میں نہ روکو، تہاڈیاں شاناں جڑیاں میں جاندا ہے وہ پورا مدینہ جانن لگ جائے تو کوئی تانوں زمین تے پیر نہ رکھن دے بلکہ اپنے موڑیاں دے چوک کے پھرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہوں شہزادے چاہن تینج بھی فرما سکتے سن، لیکن تربیت مولا علی دی بارگاہ چ ہوئی ہے، فیض حضور دے دربار دا ہے، تو دوویں شہزادے آکھیا بابا جی شہزادے حکم ہوئے، اکھے اسی دوویں تانوں نہ وضو کر کے وکھانے ہیں، طریقہ سنیا جی تبلیغ دا، ساڈے ائمہ مساجد مدرسین بھی تشریف فرما نے، تسی سارے وڈے ہو میاں ایک طالب علم دی عرض سن لیا جے، حضرت امامین کریمین نے بابے نو آکھیا اسی دوویں وضو کردے ہاں تے تسی غور نال ویکھیا جے، تے جتھے ساڈے کولوں کو وضو چ غلطی ہوئے سانو دس دینا اسا ٹھیک کر لیں گے۔ اب دونوں شہزادوں نے وضو شروع کیا، بابا غور سے دیکھتا رہا، جدو وضو مکن دے نیڑے آیا تو دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور مسکراہٹ آئی ہے نا جب وضو کمپلیٹ ہویا، جی بابے ہو دسو، انہاں کہو بلے ہو جڑے ہو، اوے تواڈے سمجھاون دے طریقے تو ہی قربان ہو جائیے، جس گھر چو وضو ٹریا ہے انہاں نو وضو نہ کرنا آوے، یہ کیڑی گل ہوئی، تواڈی مہربانی ہے مینوں سمجھا دیتا ہے کہ میرے کولوں کتھے کتھے مسٹیک ہوئی ہے، اگاں تو نہیں ہوندی، اے طریقہ سمجھاون دا ہے، آئی سمجھ؟ جڑے ساڈے بزرگ مسجد چ نماز پڑھدے نے منڈے ساڈے نوں تربیت دی لوڑ ہے، تے آپاں تربیت والی جگہ اپنی اولاداں دتیاں بھی نہیں، سمجھ آئیے؟
اولاداں دتیاں بھی نہیں. اب ویکھ لو کی خبر نامہ آندا پیا بہاولپور چو. اے غلطی پاویں مدرسے دی چار دیواری چوے تے پاویں کالج دی یونیورسٹی تو ملا کبھی حمایت نہیں کرے گا. سمجھ آ گئی؟ ناجائز و حرام ہی ہے. چاہے کوئی مذہب دے عبادت کر لے تے چاہے کوئی پینٹ شرٹ دے وچ کر لے، حرام ہے. تے سید دی لڑائی بھی او دے نال ہی ہوئی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہیں آپ سے بھائی صاحب. حضرت امام کا مقابلہ بھی اسی فاسق و فاجر اور اس کی سوچ سے ہوا ہے جس نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا ہے. میں عرض کردہ پیا کہ ساڑھے یہاں تربیت نہیں، تربیت دا فقدان ہے. آؤ اختتام بل چلیے. یاد رکھیا جے میں ایک سبق آپ دی خدمت پیش کرتا پیا. آج تو 10-15 سال پہلے تکر 15 کر لو، زیادہ تو زیادہ کل پیریڈ پانا تے 20 سال کر لو. جڑیاں ہن ترکھیاں تے فضول تے خشکیاں تے بیکار گلاں ہوندیاں نے، یہ ساڈے مذہبی سٹیجاں تے کوئی نہیں سی ہوندیاں. ساڈے ہاں میں اپنے گھراں دی گل کردا پیا نا، اے اپنا سٹیج ہے نا. ساڈے ہاں محبت ہوندی سی. اہل سنت دا بے ادبی نہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. سانو ادب چ رہن دی لوڑ ہے. ٹھیک ہے. دوسری گل یہ ہے کہ ساڈا مسلک وہ ہے جڑا مدینے پاک دی مٹی نو بھی مرن تو بعد منہ تے توڑن دا مشورہ. بھائی جی جے دلاں وچ ایڈا پیار ہے 1500 سال بعد کہ حضور دے شہر دی خاک باغ بھی قبر چ نفع دیندی ہے، تے پھر جنہاں دیاں رگاں جو حضور دا خون ہے تے پھر جنہاں نو حضور دی صحبت نصیب ہوئی، جنہاں نو حضور نے اصحابی فرمایا، میرے یار میرے دوست، مقابلے نہیں کری دے. مقابلے فار ایگزامپل ہے، 2 بچے سامنے بیٹھے ہوئے نے، مان لو وہ کہ ایک درس دینے. ٹھیک ہے جی. اے تا آکھاں گے کہ درس وچ پڑھ دینے او 5 سپارے اگاں نے، اے بچہ 5 سپارے پچھاں ہے، پر پڑھ دے دوویں قرآن نے. احترام دوواں دا بندا ہے، خیال دوواں دا بندا ہے. اللہ صحابہ پاک واسطے فرما لا یستوی منکم، سارے تسی برابر کوئی نہیں. اچیرے ہوئی نے جڑے اوکھے ویلے حضور دے دامن نال فتح مکہ تو پہلے دے جڑے ہوئے. ہاں وہ شہنشاہ صداقت نے، عمر پاک نے، عثمان پاک، علی پاک، اے جنہاں ہر شامہ قربان کی تھی. تے ہن گل ہے بھی زیدے پہ جائے تے میں انہیں نہ دیتے ادھر سلطانی صاحب بیٹھے نے تے میں مثالہ انہاں بزرگاں دی تے نہیں دے سکدا. ہن ایک بچہ جڑا ہے نا وہ انہاں نو ایس سٹوڈنٹ نو اچا ثابت کرن لی آکھے، اور دوسرا تے جڑا ہے ستا رہندا ہے، اے پڑھدا رہندا ہے. ٹھیک ہے. مڑ کے انہاں دا میں تی ادھروں بول جائے، انہیں آکھیا اج نے لنگر وچ 2 روٹیاں بھی کھادیاں تے ایک جیب وچ بھی پائی ہے. مقابلہ کی ہون لگ پیا، ایک اینا او آندن او ٹھیک او اچا ہے، او آندن او اچا ہے، تے لڑ پے. مار کو سننی ہوئی تے مسئلہ شاہ ہونا کو آ گیا. جدو شاہ ہونا کو آیا، شاہ ہونا نے سارا کیس سنیا تے شاہ ہونا کو بے وقوفو سپورٹرو اے دو میں ہی ایک درس دے ایک استاد دے. جاؤ تسی ساری گل ہی تسا گل نہیں ہجے نعرہ نہیں جی ہجے نہیں تے نعرہ ادارا بھی نہیں لانا. یہ محلے والے نے صرف سیاستداناں دے نعرے لانے. ہاں انہاں چوں کسے نوں آندا ہوئے تے لا لین، پہلے گل دھیان نال سنن. تو گل دی سمجھ آئی؟ شاہ ہونا فیصلہ کی دو نلیکو اوے تسی ایویں ایک ہو کے آپس سے لڑ پے ہو. یہ ایک ہی درس دے نے تے سلیبس بھی نہ دا ایک ہی ہے قرآن. ٹھیک ہے.
ہاں اے منڈا اگاں ہے کہ اس 5 پارے اودے نالوں ود پڑے نے، اے میں تانوں دے دیتی مثال، اگلی گل نہ تشبیہ نہیں دین لگا۔ ایک کے حضور دی آل، ایک کے حضور دے اصحاب، تسی آل تے اصحاب اے دو ناماں تو پہلے ایک نہ دیکھو او ایکو ہی ہے، حضور دی۔ کیوں قبلہ کیا کیا؟ حضور دی آل، حضور دے اصحاب۔ دوبارہ سن لو بلکہ سہ بارہ ہو گیا ہونتا، حضور دی آل، حضور دے اصحاب، او پھر نیانے لڑن لگ گئے۔ تو پھر حضرت چشتی صاحب آکھو میاں خدا دا نہ لڑو آپس چ، اس لفظ دیو یاد کر لو کہ او بھی حضور دے تھے او بھی حضور دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں قبلہ او بھی حضور دے۔ جنہوں نے سنیا نہیں میں انہوں نے اشارے نال پوچھ لواں، تو نہ جنہوں کو نہیں بولوں تو اینج کر دیں میرے تے کہ ہاں صحیح ہے، کیونکہ میں اشارے نال پوچھتا ایسی سمجھ۔ مالکاں دی شرم رکھنی چاہیے، مالکاں دی شرم، مالکاں دی شرم۔ تے آخری گل اس سارے مضمون نو سمجھن لے، او جڑی میں اگے مثال دیتی نا کہ ایک نے دوجے نو نیواں کرن لی آکھیا کہ اے ستا رہندا ہے، انہیں آکھیا ہے 2 روٹیاں ود کھا گیا ہے، انہیں آکھیا انہیں روٹی جیب چ بھی پائی ہے، تے بولیا دوواں جھوٹ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بولیا شاہ صاحب نے فیضا نو سمجھایا کہ پترو اپنے بندے دی سپورٹ کرن لگیاں جھوٹ تے تاں بولی دا ہے جے دی سپورٹ کریے او دی شان چ کو گھاٹا ہوئے۔ مثلا ایک طالب علم دے سپورٹر نے آکھیا تانوں کی پتا اے راتی اڑدا ہے سمانا تے، ٹھیک ہے، تو دوجا آکھے پھر ساڈے کول بھی ویکھ اے 6ویں تو مڑیا ہے راتی۔ بولیا دوواں نے، بولیا بولو تو صحیح نا، دوواں نے کی بولیا تے کیڑی گل تو انہیں آکھیا میں اونوں نیواں کرنا، انہیں آکھیا میں اونوں نیواں کرنا ہے، تے او جڑے دوویں ایک تے دوویں ہی اپنی جگہ قائم ہو آندے میں اے بچے نال آندا میں دے نال دوویں ہی جھوٹ بول دین، دوواں نال کوئی نہیں۔ وجہ کہ جے دے نال نے جے او سچے تے شان والے نے پھر اوتھے کوڑ دی کیڑی لوڑ ہے، کتابے نہ تو ادو ادب آپے ہی ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ریکویسٹ یہ ہے کہ رولے جڑے پا بیٹھے نا ساڈے جان چ او مک دے نظر نہیں آندے، انتشار افتراق ودا تو جس دشمن اگ بالی ہے یہود و نصارہ نے او راضی نے بھی چنگا ہے اپنی کھیڈے لگ گئے، سمجھ گئے۔ انہاں پاک ذاتاں واسطے کوڑ تے جھوٹ دا سہارا یا بلیم بازی دا سہارا لین دی ضرورت ہے۔ حدیث سن لو کہ گل ختم، او جڑا کیا نا پھول نو کڑائی دی لوڑ نہیں۔ حضرت حافظ الحدیث حیثمی نے اینو نقل کیتا ہے کہ حدیث نو کہ جنت تے دوزخ دا آپس ہو گیا مناظرہ، جنت آکھیا میں تے تو تگڑی، دوزخ آکھیا میں تے تو تگڑی۔ جنت آکھیا میرے چوراں غلمان نے تے مخملی گدے تے سندو تو استبرق دے پردے تے شراب طہورا تے شہد تے دودھ دیاں ناراں۔ جدو جنت اپنے فضائل دس کے چپ کی تھی تو دوزخ آکھیا اے جڈے آکڑ خان ہے نا رب دے اگے جنہاں ربوبیت دے دعوے کیتے، فرعون نمرود وغیرہ وغیرہ، انہیں کہا آکڑ انہاں دی پنن واسطے رب نے مینوں منتخب کیتا ہے، اے سارے وڈے وڈے میرے وچ نے۔ جنت ان چپ کر گئی، رب العزت جنت نو فرمایا ہن تو بول دی نہیں ہو دے اگے،
جنت آکھیا مالکا گلاں میں اپنیاں دس دتیاں، ہن میں انہوں کی آکھاں؟ تو رب العزت نے جنت سے فرمایا، دھیان رکھنا بھئی جملہ قضا نہ کرنا، میں اٹھن لگا ہے، دھیان ادھر جی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا جواب دے مولا میں کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے، کیا میں نے تجھے، جنت سے فرمایا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت عطا نہیں کی؟